السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک انتہائی پاک باز، عقل مند اور حوصلہ مند خاتون کا قصہ لے کر آئی ہوں۔ یہ قصہ ہے ایک ایسی خاتون کا جن کی شادی ایک بہادر اور جنگجو مجاہد سے ہوئی تھی جن کا نام ابو عبد الرحمن تھا۔ شادی کے چند ماہ کے بعد ان کے شوہر جنگی مہم کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ جب وہ جنگ پر روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی نیک اور وفا شعار بیوی کو 30,000 اشرفیاں دی اور کہا کہ یہ میری تمام جمع پونجی ہے، انہیں سنبھال کر رکھنا۔ اگر اللہ نے مجھے میدان جہاد سے زندہ سلامت واپس کر دیا تو اس رقم سے میں تجارت کروں گا، اور ہاں، اگر میری غیر حاضری میں تمہیں اس کی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو تم اس رقم میں سے جتنی چاہو خرچ کر سکتی ہو، اور میرے جانے کے بعد اگر اللہ نے ہمیں کوئی اولاد دی تو اس کی پرورش عمدہ طریقے سے کرنا۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد وہ شوہر جنگ کے لیے چلے گئے، اور یہاں ان کے جانے کے 4 ماہ بعد اس نیک خاتون کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ تو جب ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، انہیں اپنے شوہر کی یاد ستانے لگی۔ وہ چاہتی تھیں کہ بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری انہیں بھی سنائی جائے، لیکن وہ مجبور تھی، ان کے شوہر جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف تھے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری تھا اور اسلام کی کرنیں چہار دانگ عالم میں پھیل رہی تھیں۔ مجاہدین اسلام دین اسلام کے غلبہ و اقامت کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اسی لیے اس خاتون کے شوہر کو بھی جنگی مہم میں حصہ لیتے لیتے پورے 27 برس گزر گئے، اور وہ شوہر اپنے وطن، اپنے گھر اور اپنی بیوی بچوں سے بے خبر تھے۔ اور ادھر یہ نیک صفت اور پاک باز خاتون اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہیں۔ شوہر کی طویل جدائی نے ان کی زندگی کو بے کیف بنا دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بہت ہی زیادہ حوصلہ مند پاک باز بیوی تھیں۔ وہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت میں اپنے آپ کو اکثر مصروف رکھتیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ربیعہ رکھا اور ان کی بہت ہی اچھی پرورش کی۔ ربیعہ بہت ہی ذہین اور محنتی تھے۔ بچپن سے ہی ماں نے ان کے اندر حصول علم کا شوق پیدا کر دیا تھا، اسی وجہ سے کم سنی ہی میں آپ حافظ قرآن بن گئے۔ جب ان کے اندر حصول علم کا یہ شوق اس ماں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے عزیز بیٹے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی، اور اس کی تعلیم کے لیے انہوں نے اپنے شوہر کی دی ہوئی تمام اشرفیوں کو خرچ کر دیا۔ چند سال کے بعد ان کا بیٹا ربیعہ قرآن، حدیث، فقہ و ادب اور دوسرے تمام علوم کے ماہر ہو گئے۔ صرف مدینہ ہی میں نہیں بلکہ ہر طرف ان کے علم و فنون کی دھوم مچ گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے پاس حدیث رسول سننے اور لکھنے کے لیے آتے اور ان سے طرح طرح کے مسائل دریافت کرتے۔ آپ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں کتنے ایسے ہیں جو بعد میں اپنے وقت کے امام ہوئے۔ آپ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اور ادھر 27 سال کے بعد ان کے والد یعنی ابو عبد الرحمن گھر واپس آئے۔ اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کے بیٹے نے دروازہ کھولا۔ پھر وہ اس گھر میں جانے لگے، لیکن ان کے بیٹے نے سختی سے روکا کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا گھر ہے، کیوں، اور ایسا اس وجہ سے ہوا کیونکہ باپ بیٹے سے اجنبی تھے اور بیٹا باپ سے اجنبی تھا۔ پھر اس کے بعد ام ربیعہ نے ان کی آواز سنی تو انہوں نے اپنے شوہر کی آواز پہچان لی اور دونوں کو آمنے سامنے بیٹھایا، دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا اور بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، اور ان سے بتایا کہ یہ آپ کے والد ہیں۔ تو دونوں باپ بیٹے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر دونوں باپ بیٹوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور خوشی سے دونوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ کھانا کھانے اور آرام کرنے کے بعد ابو عبد الرحمن رحمہ اللہ نے
اپنی بیوی سے دیگر گزشتہ احوال پوچھے اور اسی کے ساتھ انہوں نے پوچھا کہ 30,000 اشرفیہ کہاں ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کی رقم محفوظ ہے، آپ نماز سے فارغ ہو کر آئیے۔ وہ نماز پڑھنے چلے گئے تو وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہیں جو بہت ہی شان و وقار کے ساتھ جبہ اور لمبی ٹوپی پہنے ہوئے درس دے رہے ہیں۔ سارے لوگ ادب و احترام سے خاموشی کے ساتھ ان کا درس سماعت کر رہے ہیں۔ دور بیٹھنے کی وجہ سے انہوں نے ان کی شکل نہیں دیکھی، اس لیے وہ پہچان نہیں سکے کہ درس دینے والے کون ہیں۔ تو کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں، تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ آپ ان کو نہیں جانتے؟ یعنی اتنے مشہور انسان ہیں، ہر طرف ان کا چرچا ہے، آپ ان کو نہیں جانتے؟ یہ امام ابو عثمان ربیعہ الرائی بن ابی عبد الرحمن ہیں۔ تو انہوں نے فوراً کہا، ارے یہ تو میرا بیٹا ہے۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ خوشی و مسرت سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے جھلکنے لگیں۔ گھر واپس آنے کے بعد اپنی بیوی کو بتایا کہ آج میں نے اپنے بیٹے کی جو عزت و شان دیکھی ہے، اس سے پہلے میں نے کسی بڑے سے بڑے آدمی کی بھی نہیں دیکھی۔ تو بیوی نے فوراً موقع پا لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کے بیٹے کی یہ عظمت و شان زیادہ پسند ہے یا 30,000 اشرفیاں؟ تو ان کے شوہر نے بے ساختہ جواب دیا، خدا کی قسم 30,000 اشرفیاں اس مرتبے اور شان کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ تو بیوی نے انتہائی اطمینان کے ساتھ کہا، تو پھر سن لیں، میں نے یہ تمام رقم اس ہونہار بیٹے کی تعلیم میں خرچ کر دی ہے۔ شوہر خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بہت خوب، ارے ام ربیعہ، خدا کی قسم ان اشرفیوں کا اس سے بہتر استعمال اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ تم نے ان اشرفیوں کو ٹھکانے لگا کر میرے بیٹے کو ایک ایسے خزانے کا مالک بنا دیا جس کو کبھی زوال حاصل نہیں۔ یہ امام ربیعہ رحمہ اللہ ائمہ تابعین اور بڑے بڑے ائمہ کے استاد، حکمران وقت کے نزدیک بہت ہی زیادہ عقیدت اور محبت کے حامل شخص تھے۔ لوگ آپ سے مسائل و معاملات پوچھتے تھے، آپ سے مشورہ کرتے تھے، علوم قرآن و حدیث کے امام مانے جاتے تھے، عزت و سربلندی کے بلند مقام پر فائز تھے۔ اور اس سب کی وجہ کیا تھی؟ ان کی والدہ محترمہ، کیونکہ وہ بہت ہی پاک باز اور نیک خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں صبر و ضبط کے ساتھ اور کفایت شعاری کے ساتھ اپنے بیٹے کی جو تعلیم و تربیت کی ہے اس کا نتیجہ تھی، اور اپنے شوہر کی جانب سے ملی ہوئی رقم کو انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں خرچ کر دیا۔ وہ چاہتی تو اس سے دیگر خواہشات پوری کر لیتی، اچھے اور قیمتی کپڑے سلوا لیتی، کوئی زیور بنوا لیتی، یا اپنے بیٹے کو کسی کام پہ ہی لگا دیتی۔ اگر وہ ایسا کرتی تو امام ابو عثمان ربیعہ الرائی جیسا امام کیسے پیدا ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ کتنی عظیم ہیں یہ مائیں جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے رسول کے لائے ہوئے علوم کے حصول کے لیے اپنے جان و مال، اپنے اولاد کو لگا دیا۔ کتنے اجر کے مستحق ہوں گی نا یہ مائیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے، نمبر 1، اولاد کی تعلیم و تربیت میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرنا نفع کا سودا ہے۔ تعلیم یافتہ و نیک اولاد دنیا میں نیک نامی کا ذریعہ اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، یہ واقعہ ان ماؤں کے لیے خصوصاً نصیحت آمیز ہے جن کے شوہر دیگر ممالک میں برسر روزگار ہیں یا حصول معاش کے لیے وہ اپنی بیویوں سے دور ہیں۔ یہ واقعہ انہیں سبق دیتا ہے کہ شوہر کے مال کو کہاں اور کیسے خرچ کرنا چاہیے، اور شوہر کے غیر موجودگی میں کیسے رہنا چاہیے، اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر کس قدر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ایسے مائیں اور ان کے بچے تعیش پسندی اور دنیا داری کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جن سے مال بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور اولاد بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو عقل سلیم سے نوازے، اور جس کو بھی جو مال یا اولاد اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے، جسے جو میسر ہے، اس کا بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔